بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ان اوقات و مقامات کا ذکر ہوگا جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہماری حاجات ضروریات سے نہ صرف مکمل طور پر واقف ہے بلکہ وہی حاجت روائی مشکل کشائی پر قادر مطلق بھی ہے۔ لہٰذا انسان پر لازم ہے کہ وہ غمی خوشی ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے اور صبر و شکر کے جذبوں کے ساتھ اسی سے دامن امید وابستہ رکھے کہ وہی مختار کل ہے۔ دعا مانگنا بندے کی عاجزی کا اظہار اور اللہ مالک الملک کے متصرف الامور ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اوقات مقامات اور حالتیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں رات کی درمیانی حصے میں فرض نمازوں کے بعد اذان و اقامت کے درمیان ہر رات ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کی اذان کے بعد بارش میں جہاد میں صفیں درست کرتے وقت جمعہ کے دن میں بھی ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ غروب سے کچھ پہلے کا وقت، خطبہ جمعہ اور نماز کے درمیان کا وقت۔ زمزم پینے سے پہلے نیت درست کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جمائے، پھر زمزم پی کر دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ رات میں نیند سے بیدار ہو اور اٹھنے کی دعا بھی پڑھ لے، اب دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی۔ وضو بنا کر سوئے، پھر رات میں آنکھ کھل جائے، دعا مانگے تو فوراً قبول ہوگی۔ سجدہ میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت فوراً دعا مانگی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آخری قاعدہ یعنی نماز کے آخری اتحیات میں درود شریف پڑھ کر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعائیں کرے وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کے دن عرفات کے میدان میں مانگی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو دعائیں کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ذکر و اذکار کے مجالس میں بھی جب کسی آدمی کو پریشانی لاحق ہو تو اول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا پڑھے، پھر جو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی۔ جو آدمی اس طرح سے بیٹھا ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو اور اخلاص سے پر ہو، اب جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ مظلوم ظالم کے لیے بدعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ والد کی دعا بیٹے کے حق میں اور اس طرح والد کی بدعا بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعائیں روزے دار افطار کرنے سے پہلے جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ عین افطار کے وقت دعا قبول ہوگی۔ بے کس و مجبور کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام عادل کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نیک لڑکے کی دعا والدین کے حق میں جمرہ صغریٰ کی رمی کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد اور کنکریاں مارنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرے اور حتیم یعنی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اس میں بھی دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور صفا و مروہ پہاڑ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فائدہ یہ ہوا کہ مومن کو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میری نزدیکی اور دوری کے بارے میں پوچھے تو آپ میری طرف سے ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں اور درخواست کرنے والے کی مناسب درخواست منظور کر لیتا ہوں جبکہ وہ میرے سامنے درخواست پیش کرے۔ باقی رہی وہ اوقات خاصہ اور مقامات خاصہ جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان میں خاص توجہ اور خصوصی فضل الہی ہوتا ہے جن میں دعا فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تھے قبولیت دعا کے اوقات مقامات۔ مجھے اور امت مسلمہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔